وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہاء، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے، تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں۔ تو اموالکم کہا گیا، یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو ناسمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وکسوہم کھلاتے رہو پلاتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں۔ یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے آوارہ ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا، حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی، اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا، اس میں اپنا خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔